اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ گزشتہ کل سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول کہ یہ کس وقت نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس کی کچھ فضیلت آپ کے سامنے، فضیلتوں میں سے کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی تھی۔ یہ جو دو سورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا۔ اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو سورتوں کو نازل فرمائے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی مجھ سے فرماتے تھے کہ عائشہ مجھے بہت کٹھن محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے قید کر دیا ہے۔ 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں رہے، جادو کا اثر رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دعا کی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیا تکلیف ہے، کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، یا اللہ اسے مجھے نجات عطا فرما، اس تکلیف سے مجھے نجات عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے، آپ کو، پوری امت کو سکھا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی پر جادو ہو گیا تو اس کا سب سے پہلا علاج کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا۔ اس کا سب سے پہلا علاج کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، دعا فرمائے، دعا فرمائے، 3 مرتبہ بولے، یعنی اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعائیں مانگے اللہ سے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک مرتبہ رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے، خواب میں 2 شخص آئے، ایک شخص سرہانے بیٹھے گئے اور ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے پاس بیٹھ گئے۔ سرانے جو بیٹھے تھے انہوں نے ان سے پوچھا، پیروں کے پاس جو بیٹھے ان سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ جو پیروں کے پاس تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جادو ہوا ہے ان کے اوپر، یعنی وہ دونوں آپس میں ڈسکس کر کے، دونوں آپس میں بات چیت کر کے بتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کیا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جادو ہوا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں، اچھا وہ میں نام بتا دوں آپ کو، سر کے پاس جو بیٹھے تھے ان کا نام ہے حضرت جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار۔ کون تھے وہ؟ حضرت جبرائیل امین، جن کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے۔ اور پیروں کے پاس جو تھے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ان پر جادو ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے، وہ یہودی ہے، لبید ابن عاصم اس کا نام ہے،
اس نے جادو کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیسے کیا، وہ پوری تفصیل انہوں نے پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ لبید بن عاصم جو تھا نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو آیا جایا کرتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس کا آنا جانا ہوتا تھا، حالانکہ یہ حقیقت میں یہودی تھا لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ وہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، بہت سے لوگ دل سے ایمان قبول نہیں کیے تھے، دل میں وہ اپنے مذہب پر ہوتے تھے لیکن ظاہر میں وہ ایسا بتاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ انہی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ منافق تھے۔ منافق کس کو کہتے ہیں کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، ظاہر میں تو یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں نہ اللہ سے محبت ہے نہ نبی کی محبت ہے، ان کو کہتے ہیں منافق۔ تو یہ سب اسی کیٹیگری کے تھے، بہت سے لوگ تھے ایسے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مسجد میں آنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھنا، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا حال چال ہے، یہ سارے معلومات کر کے اپنے گرو گھنٹالوں کو جا کر بتانا، یا پھر مسلمانوں کے لیے مسجدوں میں جو مال تقسیم ہوتا تھا وہ مال حاصل کرنا، یہی ان کے مقاصد ہوتے تھے۔ بہرحال یہ جو لبید بن عاصم تھا، یہ در حقیقت یہ کیا تھا؟ یہودی تھا، لیکن اپنے آپ کو کیا ظاہر کراتا تھا یہ کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس کا آنا جانا ہوتا تھا۔ ایک اور لڑکا تھا، وہ لڑکا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ آنا جانا اس کا تھا، تو لبید بن عاصم نے اس لڑکے سے یہ کہا کہ تم اللہ کے نبی کے قریب جب جاتے ہو، جب جاؤ اس مرتبہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کنگھی استعمال کرتے ہیں اپنے بالوں کو سنوارنے کے لیے، اپنے بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے، اس کنگھی کے 2-3 دانت اگر ٹوٹے ہوئے ہوں تو وہ لے کر آنا، اگر نہیں تو اسی میں سے توڑ کے لانا، کنگھی کے 2-3 دانت۔ اور کنگھی میں بال ہوں گے، بھئی انسان اپنے بالوں میں کنگھی کرتا ہے تو پھر کنگھی میں بال بھی لگ جاتے ہیں، تو اس نے یہ کہا کہ 2-3 کنگھی کے 2-3 دانت لانا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے یا داڑھی کے بال جو نکل چکے ہوں، بدن سے جدا ہو گئے ہوں، وہ بال بھی ذرا لے کر آنا۔ وہ بچہ تھا، اس کو کیا پتا کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ انہوں نے، اس بچے نے ایسا ہی کیا، وہ کنگھی کے 2-3 دانے اور دانت اس کے کنگھی کے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے کچھ بال تھے، وہ بال لا کر اس نے لبید بن عاصم کے ہاتھوں میں دے دی۔ اس نے کیا کیا؟ لبید بن عاصم جو ہے یہ ان بالوں کو لے کر گیا، کنگھی کے ان دانوں کو لے کر گیا، اور موم بتی سے اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجسمہ بنایا، ایک پتلا اس نے بنایا، اور پتلا بنا کر پھر اس میں 11 سوئی اس نے چبھائے اس پتلے میں، اور ایک یہ جو بال تھے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بال اس نے وہ جو تیر چلانے کے لیے جو رسی ہوتی ہے وہ رسی لے کر اس رسی میں اس نے گھانٹی اس نے باندھے، اور ہر گھانٹی میں بال رکھ کر جو ہے اس نے گھانٹی باندھا، اور بال رکھنے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو، اس کی بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کو اس نے وہ منتر پڑھنے کو کہا۔ وہ جو جادو ہے نا یہ بالکل حرام ہے، جادو کرانا، جادو کرنا، یہ دونوں کفری عمل ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس جائے جادو کرانے کے لیے، اگر کوئی جادو کرے تو وہ دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں، ان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ کفری عمل ہے، یہ اللہ حفاظت فرمائے، شیطانی عمل، شیطان کا کام ہے یہ۔ تو وہ جو منتر ہوتے ہیں اس میں شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے کے وہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آتی تھی ہوں گی وہ
ان کی بیوی اور ان کے بچیاں اس میں شریک ہوئیں، اور وہ پڑھ پڑھ کے بالوں پہ دم کیے، اور پھر اس نے کتنے گھانٹیاں باندھے؟ اس نے 11 گھانٹیاں اس نے بالوں کو رکھ کر باندھ دیے، اور پھر اس رسی کو پتلے پر جو ہے لپیٹ کر، پھر ان ساری چیزوں کو اس نے کھجور کے غلاف میں، کھجور کے اوپر جو غلاف آتا ہے، اندر کھجور ہوتا ہے، کھجور کو نکال دو تو وہ ایک باکس کی طرح ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں رکھ کر پھر جو ہے اسے لپیٹ کر مدینہ منورہ کے باہر ایک کنواں ہے، ایک کنواں تھا، بہت سارے ایک کنواں تھا، اس کنویں میں وہ جو سوکھا کنواں تھا نیچے اتر کر ایک پتھر ہٹا کر یہ ساری چیزیں رکھ کر اس کے اوپر پتھر رکھ دیا۔ تو یہ جادو اس نے کیا تھا۔ جادو کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو ہوا تھا صرف اتنا کہ طبیعت میں گھٹن محسوس ہوتی تھی، سر میں درد ہوتا تھا، اور کوئی کام جو کیے نہیں اور ایسا لگتا تھا کہ میں کیا ہوں وہ کام، صرف اتنا ہی اثر، اس سے زیادہ کچھ اثر نہیں ہوا اس کا۔ آپ ڈرو مت کہ وہ جادو کی تو کیا کہ ہے بھائی برابری چیز، بہت ایسا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ آیتیں ہیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، میں نے کل بتایا کہ سورہ اخلاص بھی اس کے ساتھ، صبح و شام پڑھ لیں، کوئی جادوگر، کسی جادوگر کے جادو کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہر قسم کے جادو سے، ہر قسم کے بلا اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ مکمل حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھ کر لوگوں کی رہبری کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے۔ تو جادو کے ذریعے نبی کے جسم پر تو کچھ اثر ہوا، لیکن نبی کی نبوت پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ نبی کی نبوت پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، خواب سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساری بات بتائی کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے۔ حضرت علی اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کنویں کے پاس لے چلو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صورتیں نازل کی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس میں 11 آیتیں ہیں۔ ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 5 اور 6، سورہ ناس میں 6 آیتیں، سورہ ناس میں 6 آیتیں، تو 11 آیتیں ہوئی۔ اور اس نے جو گھانٹیاں باندھی تھی نا، گھانٹیاں جو اس نے باندھی تھی، کتنی باندھی تھی؟ 11 گھانٹیاں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائی کہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور ایک ایک گھانٹی کھولتے جاؤ، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور ایک ایک گھانٹی کھولتے جاؤ۔ تو اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو لے کر اس کنویں کے پاس پہنچے۔ پھر اتر کر وہ جو پتھر خواب میں دکھایا گیا تھا وہ پتھر ہٹائے، تو وہاں وہ ساری چیزیں تھی، کھجور کے خوشے کے اندر وہ ساری چیزیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نکالے، اور پتلے میں سے وہ سارے سوئی وغیرہ جو اس نے چبو کے رکھے تھے وہ نکال کے پھینک دیے۔ یہی عمل ہے، جس سسٹم سے اس نے جادو کیا اس سسٹم کو ڈیوائڈ کر دو، جادو کا عمل ختم۔ میں یہاں جب میں سیلم میں پڑھتا تھا، وہاں جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا تھا، ایک دیہات میں ارسم پٹی وہ گاؤں کا نام ہے، وہاں ایک ساتھی تھے دولت بھائی، ابھی بھی ہیں، باحیات ہیں، دولت بھائی ان کا نام ہے، بکریوں کے وہ قریشی ہیں۔ تو چہارشنبے کے دن اور جمعہ کے دن کوئی تہوار تھا، تہوار کے دن رات کے 3 بجے اٹھ کر وہ بکریاں وغیرہ ذبح کر کے گوشت وغیرہ پورا ریڈی کر لیں۔ دیہات ہے، صبح کو 7 بجے سے پہلے پورا ختم،
8-9 بجے دکان بند کر کو چلے جاتے ہیں گھر کو، ویسا وہاں کا ماں. بہرحال انہوں آ کو ہی دکان کھولنے، دکان کے پاس جو ہے وہ اتنی بڑی تھیلی ملی ان کو، تو وہ تھیلی اٹھا کر دیکھے انہوں. خیر سیدھا مجھے فون تو نہیں تھا اس وقت، سیدھا جو ہے کمرے کو آ گئے میرے. آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت اٹھو. میں سوچا شاید بکری ذبح کرنے والے موزن صاحب نہیں آئے، اس سے مجھے اٹھا رہے ہیں. اور نہیں ویسی بات نہیں، یہ دکان کے پاس گیا تو دیکھو مجھے یہ تھیلی ملی. کھول کو دیکھا تو اس کے اندر نیمبو ہیں، مرچیاں ہیں، چپل کا ٹکڑا ہے، وہ کیا کی رسی میں لپیٹ کو ہی. یہ کیا، یہ کون کی کیا کردہ لینا، کیا کرنا سو. میں بولا بہت اچھا کرے تمہیں میرے پاس لے لگے سو. یہ نیمبو ایسٹ میں ڈالو، مرچیاں ویسٹ میں ڈالو، یہ چپل ہی نہیں نارتھ میں لے جا گاڑ ڈالو. یہ چیز کا توڑ، یہ کیا ہے، اس کا توڑ ہے. جن چیزوں سے جادو کر کو ہی وہ چیزاں ڈیویٹ کر ڈالے تو ختم جادو کا اثر ختم. الحمدللہ انہوں ویسا کرے. اس کے بعد اللہ کے فضل سے کیا بھی ہوا بھی نہیں. اور دکان پانی ٹپکتا تھا ان کے دکان میں. 1-2 ہفتے کے بعد اونر جو ہے پھر چھت گیت ڈال کو دیا پھر ان کو. صحیح بات ہے، اور ترقی ہوگی. کفل کا انتظام نہیں تھا، انہیں جو ہے دروازے گروازے سب بٹھا کو کفل کا انتظام کر کو دیا. بہرحال تو میرے عزیز ساتھیوں، جادو کا علاج کیا ہے؟ اگر کسی کے اوپر جادو ہو جائے تو اس کا سب سے پہلا علاج کیا ہے؟ دعا کرنا. کیا ہے؟ دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنا. یہی اس کا بہترین علاج ہے. آج لوگ اور خاص طور سے ہماری مستورات بہت زیادہ شک میں، وہم میں پڑ جاتی ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیسے کیسے عاملوں کے پاس چلی جاتی ہیں. نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں. نمازش نہیں ہے، کئی کام بھئی نمازش نہیں پڑھے نہ بولے تو نہیں، ہمیں دل کی نماز پڑھتی سو. کھانا سب ان کو دسترخوان کو ہونا، نماز ایک دل میں ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. ان کے شرطیں کیا؟ 17 جگہ کا پانی لے لے کو، 18 قسم کے پھولاں لے لے کو، اور پھر جو ہے وہ سی سمندر میں جا کو 11 بار ڈبکیاں لگا کو. ایسے الٹے سیدھے. اگر جانا ہی ہے تو نیک انسان کے پاس جائے، متقی پرہیزگار اللہ والے کے پاس جائیں. ان سے کچھ وظیفہ لے لے، ان سے کچھ دم کرا لے، ان سے وظیفہ لے لے. یہ بیکار کے، اور پھر انہوں پورا لسٹ بنا کو دیتی ہیں. انہوں 10,000 15,000 25,000 انہوں آپا دینے تیار ہی. انہوں پہلے چن کو شک ایسا ایسا ہو رہا ہے، ایسی ایسی تکلیف ہو رہی ہے، ہم نہ ان کے اوپر شک ہے، دیکھو اگر کو نامہ انوش پیرش لکھ لے چلی جاتی ہیں. ساس نڑن بازو گھر والے اور سامنے گھر والے خالی آتے رہتی ہمارے گھر کو. یہاں پہلے سے شک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی؟ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو پوچھے کہ آپ پر جو جادو کیے ان کا نام آپ کو معلوم ہے نا؟ تو اللہ کے نبی بولے ہاں معلوم. کس نے بتایا اللہ کے نبی کو؟ خواب میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بتائے. اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی پھر بھی پوری زندگی میں کبھی بھی ان کا نام صحابہ کو نہیں بولے. پوری زندگی میں اسی طرح وہ مسجد کو آتے رہے جاتے رہے. امی جان فرمائے کہ آپ بتا کیوں نہیں دیتے؟ آپ بتا دیں صحابہ کو کہ اس نے ایسی حرکت کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عائشہ، اللہ نے مجھے نجات دے دی، اللہ نے مجھے صحت دے دی، بس اللہ کا شکر ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اسے بلا کر یہ نہیں پوچھے کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. معلوم ہونے کے باوجود یہاں معلوم ہی نہیں ہے، خواہ انہوں کرے رہیں گے، انہوں کرے رہیں گے. انہوں گھر کو آ رہیں گے تو آؤ نکو وہاں حضرت بول کو ہی انہوں کر کو ہی سو کیا کی. بھائیاں سے دوری، بھانہ سے دوری، رشتہ داروں سے دوری، اور پھر ان کے پاس جا کر اپنے ایمان اور عقائد خراب کر لیتے ہیں. اب جس کے بارے میں انہوں نے غلط سلط بتا دیا، نہیں تمہارے نڑنش کیا کی کر کو ہی سو کر کو، صحیح بات ہے. اب پوری زندگی اس کے دل میں شک، انہوں ہمارے واسطے اچھے نہیں، حضرت انہوں بول دلے انہوں، صحیح بات ہے. تو اس لیے اپنے ایمان کو بچائے،
ایسے غلط عاملوں کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو سب سے بہترین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا ہے وہ صبح و شام سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں، انشاءاللہ کسی حسد کی، اسی طرح بری نظر والوں کی بد نظری سے، اسی طرح انسانی اور جناتی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب کریں۔